أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بخشا رات سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ویسی روانی کس نے دی ننے مننے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر لو نورانی نیک بنو اے دوستو کام کرو سب رحمانی سورج کے شعلے بھی کہتے حشر کی شدت ہے پالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کم کار دیے نہ سارے دیے کم کار دیے نہ سارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے دو جگ دے مختار دیے ہاں دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے فرمایا میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے بخشش وچ دیدار دیے ہاں بخشش وچ دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے زہرا دیوا وادی نسبہ زہرا دیوا وادی نسبہ زہرا دیوا وادی نسبہ دو جگہ تار دیے ہاں دو جگہ تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نے کلا آج سکھا میں نے کلا آج سکھا میں نے کلا آج سکھا دنیا نہ مارے دیے سن دے
دنیا نارے مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے اتباع میرے نبی دی اتباع میرے نبی دی اتباع میرے نبی دی دو جگہ اندر تارے دیے دو جگہ اندر تارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے ہاں سنیا جو تارے دیے تیرے بدیاں ساڑے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے تیبہ والے آگل تیرے اتے مکڑی ہے مدینے والے آگل تیرے اتے مکڑی ہے تیرے اتے شروع ہوئی تیرے اتے مکڑی ہے تیبہ والے سونیا گل تیرے اتے مکڑی ہے نبیاں بھی ہونا اتے ولیاں بھی ہونا نیکوکارا ہونا اتے آسیاں بھی ہونا ساری خدائی تیرے ساری خدائی تیرے ساری خدائی تیرے ہوئے اتے ٹکڑی ہے تیبہ والے آگل تیرے اتے مکڑی ہے سونیا گل تیرے اتے مکڑی ہے تیرے باجو آقا سدا کوئی سہارا نہیں کرم تیرے دے باجو اور کوئی چارہ نہیں کرم تیرے تو آقا کرم تیرے تو آقا کرم تیرے تو آقا گل ساڈی بڑھنی تیبہ والے آگل تیرے اتے مکڑی ہے سونیا گل تیرے اتے مکڑی ہے حشر وچ چھاں کری سرائے اتے سونیا دکھیاں غریباں دیاں کوئی سہاریا تیرے باجو کسے ساڑی تیرے باجو کسے ساڑی تیرے باجو کسے ساڑی بات نہیں پوچھنی ہے تیبہ والے آگل تیرے اتے مکڑی ہے سونیا گل تیرے اتے مکڑی ہے تیرے اتوں شروع ہوئی تیرے اتے مکڑی ہے تیبہ والے آگل تیرے اتے مکڑی ہے بے سرکار بچ درود و سلام نہیں رک دے دنیا
دنیا دے کام کوئی چنگے نہیں لگدے عشق والی گل تے عشق والی گل تے عشق والی گل تے لکایا نہیں لکڑی ہے تیبہ والیا گل تیرے تے مکڑی ہے سونیا گل تیرے تے مکڑی ہے تیرے تو شروع ہوئی تیرے تے مکڑی ہے تیبہ والیا گل تیرے تے مکڑی ہے سونیا گل تیرے تے مکڑی ہے پسند خدا کی نبی کا دل بڑھ پسند خدا کی نبی کا دل بڑھ صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر کوئی نہیں ہے ان کا ہم سر کوئی نہیں ہے ان کا ہم سر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر کبھی جو مشکل میں دین آئے تیرے عمل سے یقین پائے کبھی جو مشکل میں دین آئے تیرے عمل سے یقین پائے تیرے عمل سے یقین پائے تو مسکراتا ہے گر لوٹا کر تو مسکراتا ہے گر لوٹا کر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق جی بسم اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے معزز حاضرین ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نازک مسئلہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بندہ نماز نہ پڑھے گناہ گار ہے بے ایمان نہیں ہے بندہ زکوٰۃ نہ دے گناہ گار ہے لیکن بے ایمان نہیں ہے کافر نہیں ہے بندہ حج نہ کرے اسی طرح مال صالحہ نہیں کرتا گناہ گار ہے لیکن اس پہ فتویٰ کفر جاری نہیں ہوتا لیکن جو ہی بندے نے کہہ دیا کہ حضور آخری نبی نہیں ہے اسی لمحے بندہ کافر ہو گیا یا بندہ یہ کہہ دے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے لیکن حضور کی ختم نبوت کو فرق نہیں پڑتا تو بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے یہ اس لیے اتنا یہ نازک مسئلہ ہے اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے تو حضرات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما یہ اس رب کی بات ہے جو سارے علموں کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہاں لیکن وہ اللہ کے آخری رسول ہے آخری نبی اور رسول ہے حضرات یہ ختم نبوت کا عقیدہ عطا کرنے والے اللہ کی ذات ہے تو اس لیے جو بندہ حضور کو خاتم النبی جی نہیں مانتا وہ اس لیے دار اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں تو
اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب نہ تو پوری انسانیت کے بلکہ پوری کائنات کے میرے محبوب نبی بن کے تشریف لائے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالم نہیں فرمایا، عالمین فرمایا ہے. حضرات جس جگہ کے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، میرے محبوب اس جگہ کے اس عالم کے نبی بھی ہیں، رحمت بھی ہے. تو حضرات نہ صرف میرے محبوب پوری کائنات کے نبی ہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی میرے محبوب علیہ السلام ہیں. آیت مثال اٹھائے پڑھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء کرام سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب میں تمہیں علم و حکمت دے دوں، تمہیں شریعت دے دوں، کتابیں دے دوں، کلمہ دے دوں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ جی یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا جب میرا محبوب تم میں تشریف لے آئے تو تم نے میرے محبوب پہ ایمان بھی لانا ہے اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے ایسا نہ کیا بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہاں تم نے اقرار کیا میرے محبوب پہ ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، ہاں یا اللہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، اب ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ. اور پھر ارشاد فرمایا اب میں تم سب پہ گواہ ہوں. حضرات یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی نا اب میں تم سب پہ گواہ ہوں، تو اس پہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا، میرے محبوب پہ ایمان نہ لائے، ان کی مدد نہ کی، تو پھر کیا کروں گا؟ پھر میں تمہیں فاسقین میں سے کر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے میرے محبوب پہ ایمان نہ لائے تو تم فاسقین میں سے ہو جاؤ گے. اس لیے اللہ سارے نبیوں پہ گواہ ہے، اللہ سارے نبیوں پہ نگران ہے کہ کوئی بھی بھاگنے نہ پائے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نور نبوت سب سے پہلے تخلیق فرمایا، لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اس لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا، لیکن اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے پیارے علی تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، لیکن اب میرے بعد کوئی نبی نہیں. ایک بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اور انبیاء کرام کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ خوبصورت عمارت تیار کر دی جائے اور اس پہ ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے تو بندہ اس کو پوری عمارت نہیں کہہ سکتا، وہ پوری عمارت مکمل عمارت نہیں ہے. حضور نے فرمایا میرے آنے سے اللہ نے وہ ایک اینٹ کی جگہ پوری فرما دی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اس لیے حضرات حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. صحابہ نے کیسے ختم نبوت کا دفاع کیا؟ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجماع بالسیف کر کے ختم نبوت کا تحفظ فرمایا. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمہ کذاب دجال کے خلاف جنگ کرنی ہے تو کسی بھی صحابی نے نہیں عرض کی کہ حضور کوئی تھوڑی سی بات کر کے دیکھ لیں، اسے سمجھا کے دیکھ لیں، اسے کوئی دلیل دے کے دیکھ لیں. نہ، جب صدیق اکبر اعلان فرما دیا تو سارے صحابہ تلوار پکڑ کے صدیق اکبر کے پیچھے چلے گئے. حضرات صحابہ نے اجماع بالسیف کر کے تلوار کے ساتھ، اگر آج بھی کوئی گستاخ خبیث دجال نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو تیرے میرے پہ لازمی ہے کہ اس کا سر اڑا کے رکھ دیں، کیونکہ یہ صدیق اکبر کا فتویٰ ہے، یہ فاروق اعظم کا فتویٰ ہے، یہی شیر خدا کا فتویٰ ہے، یہی حضرت عثمان کا فتویٰ ہے. حضرات صحابہ نے اجماع بالسیف کر کے ختم نبوت کا تحفظ فرمایا. حضرت امام اعظم کا کیا فرمان ہے؟ بلکہ ملک شام میں یمن میں ملک یمن میں وہ تابع رسول تھے، انہوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا. وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسود انسا گستاخ، انہوں نے اس کے خلاف جہاد کیا، اس کے اسود انسا کے فوجیوں نے پکڑ لیا. اب ابو مسلم خلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس وہ شارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں.
حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ اسود انصار گستاخ کہتا ہے کہ اے ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا میں نے سنا نہیں تو نے کیا کہا. 3 بار آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہی نہیں تو نے کیا کہا. میں نے نہیں سنا. اگلی 4تھی مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ تو گواہی دیتا ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے رسول ہے. ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے رسول ہے. ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے رسول ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تو میرے ساتھ چکر دیتا ہے مجھے, میری باری تجھے نہیں سنتا, حضور کی باری, حضور کی بات جب آتی ہے تو تجھے سنتا ہے. یار یہ محبت کی بات ہے. یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ جب حضور کی بات آئے تو تیرے جسم کا حصہ بول اٹھے, جب حضور کے خلاف کوئی بات آئے تو تجھے سنے ہی نہ. تو حضرات انہوں نے کہا کہ جی یہ اس نے ہمارے ساتھ چکر دیا, اسے آگ میں جلائیں گے, آگ جلاؤ. تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں بھائی کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی آگ جلا رہے تاکہ آپ کو جلائیں. فرمایا پیچھے ہٹ, تو کیا مجھے آگ میں جلائے گا, میں خود آگ میں جاتا ہوں. حضرات جب 2 گھنٹے آپ آگ میں تشریف فرما رہے لیکن آگ نے آپ کو نہیں جلایا, ویسے ہی گل و گلزار ہوگی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوئی. آج تو بھی ختم نبوت کے لیے کھڑا ہو. حضرات دنیا کی آگ نہیں جلا سکی تو انشاءاللہ تجھے جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی, یہ پکی بات ہے. وہ 2 گھنٹے بیٹھے رہے, آگ نے ان کے بال تک کو نہیں جلایا, بلکہ ان کو کیا جلانا تھا, ان کے تنے اقدس پہ جو کپڑے تھے انہیں بھی آگ نے نہیں جلایا. یہ نسبت ہے. تو حضرات جب انہوں نے پھر ملک سے نکال دیا, وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے. حضرت عمر نے اپنی نظریں ولایت سے پہچان لیا کہ ہاں یہ وہی ہے جو ابھی ختم نبوت پہ پہرا دے کے آیا ہے. وہ انہیں صدیق اکبر کی بارگاہ میں لے گئے. آپ دونوں نے اسے اپنے درمیان میں بٹھا لیا اور ان سے عرض کی, فرمایا کہ حضرت اسود انصار, حضرت مسلم خولانی, اللہ معاف کرے, حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ صدیق اکبر آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ میں آنے والے لوگوں کو بتاؤں کہ میرے لیے صدیق اکبر نے دعا کی تھی, میرے لیے خلیفہ وقت نے دعا کی تھی. تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ نہیں, آج تو ختم نبوت پہ پہرا دے کے آیا ہے, آج تو ہمارے لیے دعا کرے گا. یہ مقام ہے ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں کا. حضرات یہ انعام ہے ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں کا. پھر حضرت امام اعظم حجۃ الوداع میں آخری خطبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو شریعت آنی تھی, جو احکام شریعت آنے تھے وہ آ چکے. آج دین مکمل ہو گیا ہے, آج دین مکمل ہو گیا ہے. اور یہ اس دین اسلام کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. تو یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. اور نہ تو اب حضور کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہے, نہ کسی نئے دین کی ضرورت ہے. تو حضرات امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بندہ حاضر ہوا کہ ایک فلاں جگہ بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, مجھے حکم دیں کہ میں اسے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے دلیل مانگوں. وہ اسے نبی ماننے کے لیے دلیل نہیں مانگ رہا, وہ اسے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے دلیل مانگ رہا ہے. تو حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ او خدا کے بندے, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تو کافر ہے ہی ہے, جو اسے جا کے دلیل بھی مانگے گا وہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا. یہ اتنا نازک مسئلہ ہے ختم نبوت. تو پھر پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے سنا ہے مناظرہ. اس بات پہ میں خود تھوڑا سا تذبذب کا شکار تھا کہ یار وہ سید زادے بھی ہیں, پیر صاحب بھی ہیں, تو میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا سائیں بابا سے کہ وہ بھی بڑی ہستی ہے لیکن حکم امام اعظم کا ہے, وہ بھی وقت کے امام ہیں بلکہ امام اعظم ہیں. تو پچھلے دنوں ہم اسلام آباد میں حاضر ہوئے, پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھا گیا کہ حضرت صاحب امام صاحب تو فرماتے ہیں کہ جس نے ایک دلیل بھی مانگ لی وہ کافر, اور آپ نے تو کٹھی 4 دلیلیں مانگ لی, وہ بھی سرے عام. تو انہوں نے پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے اس بات کا لحاظ ہے, مجھے پتا ہے امام اعظم نے کیا فرمایا ہے, لیکن میں نے جو مناظرہ کیا تھا, اور میں نے جو دلیلیں مانگی تھی وہ میں نے حضور کے کہنے پہ مانگی تھی. اس مناظرہ کرنے کا حکم مجھے حضور کریم نے دیا تھا, اس لیے کہ
کہ آج لوگ ولیوں کے بارے میں بک بک کرتے ہیں، آج سب کے سامنے ولی کی شان، ولی کی عظمت آشکار ہو جائے اور سب کو پتا چلے کہ امت محمدی کی ولی کی کیا شان ہے۔ حضرات یہ حضور نے فرمایا تھا کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء کریں گے وہ میرے امت کے اولیاء کریں گے، تو اس لیے فرمایا کہ میں نے وہ دلیلیں بھی مانگی، میں نے اس سے مناظرہ بھی کیا، پھر وہ جھوٹا تھا، وہ نہیں آیا، لیکن یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے کہ انہوں نے حضور اقدس کے کہنے پر سٹینڈ لیا۔ لیکن آج آپ کے اور میرے لیے امام صاحب کا قول بڑا ہے، آج وہ اس لیے ہے کہ انہیں حضور کریم کا حکم تھا تو انہوں نے دلیلیں مانگی، آپ کو اور مجھے حکم نہیں ہے، دلیل مانگنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے نہ تو ہم نے دلیل مانگنی ہے، نہ تو ہم نے کوئی کرامت مانگنی ہے، نہ ہم نے کوئی معجزہ مانگنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرما دیا انا خاتم النبی جی، بس بات ختم، کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب موجودہ مسئلہ ہے کیا جو ہمیں درپیش ہے؟ پاکستان میں جس کو بھی حکومت دی جاتی ہے اسے باقی باتیں منوانے کے بعد یہ باتیں بالخصوص منوائی جاتی ہیں کہ بھئی ایک تو تو نے جاتے ہی کرسی پہ بیٹھتے ہی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا ہے، اور ڈاکہ کیسے مارنا ہے کہ تو نے قادیانیوں کو مسلمان قرار دینا ہے۔ ہاں جی، تو نواز شریف تو کھلے عام کہتا تھا کہ وہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ تو پھر دوسرا وہ کہتا تھا 70 پیجز اس نے ختم نبوت کے خلاف چھپوائے، آپ روز امجد صاحب سے سنتے ہیں۔ تو حضرات ایسا بندہ وہ کیسے حضور کی شفاعت کے لائق ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ مسلمانوں کا لیڈر ہو سکتا ہے؟ یہ آج ان لوگوں کی کرم نوازی ہے، یہ ان ہستیوں کی اولیاء اللہ کی مہربانی ہے جو ہماری آنکھیں کھولتے ہیں۔ بھائی ہوش کرو کہ جب تجھ پہ مسلط ہوا ہے اس کا حضور کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ آج ہم لیڈر سے اتنی محبت کہ ہم اپنے لیڈر کے بارے میں بات سننا گوارا نہیں کرتے، اور لیڈر کے بارے میں بات سننا گوارا نہیں کرتے جو پوری کائنات کا لیڈر ہے، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جسے اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ فرماتے کہ خاتم النبیین و خاتم النبیین۔ تو حضرات دوسرا وعدہ وہ لیتے ہیں کہ پاکستان سے گندم ختم کر دو، تو یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، وہ اس ایجنڈے پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کو بھی اور ہمیں بھی ہدایت فرمائے تاکہ ہم اب آنکھیں کھولیں، کھوٹے کھرے کی پہچان کریں۔ تو اب وہ کھرے جو ہیں وہ تحریک لبیک کی صورت میں ہمارے سامنے تشریف فرمائے ہیں۔ حضرات جو آج بندہ تحریک لبیک کو چھوڑ کے دوسری جماعتوں کو ووٹ دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ختم نبوت کے خلاف ہے، اسے ختم نبوت اچھی نہیں لگی، اس کے دل نے تسلیم نہیں کیا، اسے عمران اچھا لگا، اسے نواز شریف اچھا لگا جن کا کوئی بھی کردار نہیں۔ تو حضرات آج جو بھی بندہ تحریک لبیک کو چھوڑ کے دوسری جماعتوں کو ووٹ کے لیے منتخب کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ختم نبوت کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، تحریک لبیک کو ووٹ دینے۔ کیوں جی؟ وعدہ ہے جی، پکا وعدہ۔ یا رسول اللہ آپ کے کرم سے آپ کھڑے کر رہی ہیں، اب اس کی لاج آپ رکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سے محبت، آپ محبت میں دعوے پہ پورے اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت بے حد سلام، چمکاتے باغ چاند تھی سوہنی، گھڑی چمکاتے اس دل افروز ذات پہ بے حد سلام، یہی جس پہ غم میں غم آ گیا بڑھ گئی، جس پہ غم میں غم آ گیا، اس دل عنایت پہ بے حد سلام۔ صدقائے صدیق اکبر میرے آنکھوں میں اثر، صدقائے صدیق اکبر میرے آنکھوں میں اثر، آپ
یا رسول سلام علیکم. صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غمغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرمائیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سائیں بابا کو صحت کاملہ عطا فرمائیے. تا دیر ان کا سایہ ہمارے سر پر قیامت طے فرما دیجیے. ان کو ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا فرما دیجیے. ان کے گھر والوں پر ان کے تمام ریتوں کی خیر فرما دیجیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویکھوں تو پہلے مرنا چاہیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کا وقت ہے تو اپنا دیدار عطا فرمائیے. قبر میں اپنی پہچان عطا فرمائیے. اپنے قدموں میں اپنے شہر مدینہ میں قبر کی جگہ عطا فرما دیجیے. آمین ثم آمین. صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.